Mozart. पास्टर साहब खुद इनके गले में मौला पहनाए और हमारे भाई
پلاٹ میں موجود کیا ہے جس میں سنڈے اسکول ٹیچرس، پاسٹرز، ایونجلسٹ، ایلڈرز یا کسی بھی خدمت کو اپنے مقامی چرچز میں استعمال میں لائے رکھے ہیں، ہم اس سب کو مدد کیا تھا. تو ابھی تک تو کچھ ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ بھی نہیں پہنچ پائے. تو انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارے جو گیسٹ اسپیکر ہیں آج کے، جنہوں نے انڈکشن بائبل کورس کروانا ہے، ان کی گاڑی موٹر وے پر خراب ہو گئی ہے اچانک، جس کی وجہ سے وہ لیٹ ہیں، ورنہ انہوں نے 2 بجے پہنچ جانا تھا. تو قاضی صاحب ہمارے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں. تو آپ لوگ بھی دعا کریں، خدا ہم صاحب کے لیے آسانی پیدا کریں. ایسے کاموں کے لیے ابلیس بہت ایکٹیو ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح رکاوٹ کھڑی کی ہے. لیکن جو لوگ خدا کے کاموں سے پیار کرتے ہیں، انجیل سے پیار کرتے ہیں اور بشارت اور گواہی پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے پڑھانے میں، پھیلانے میں خدا کے نام کی عزت ملتی ہے، تو وہیں پر ابلیس بھی اپنے جو ہتھیار ہے وہ بھی باندھ لیتا ہے. تو ہم نے اپنے ہتھیار باندھے، ہم نے سپر اور فوج جو عیسیوں کے ساتھ میں ہمیں بتایا گیا ہے ان کو پہن لینا ہے، دعا کرنی ہے، آمین، اور ایمان رکھنا ہے کلام پر کہ خداوند میں سب کچھ ہو سکتا ہے، خداوند میں سب کچھ ہو سکتا ہے. تو میں شکر گزار ہوں اپنی تمام بہنوں کا جنہوں نے پچھلے 1 گھنٹہ سے زائد کلام کی خدمات پیش کی ہیں. خدا جانتا ہے خدا نے آپ کو اس جگہ پر لانا تھا اور پیغام اپنے بچوں تک، بہنوں تک پہنچنا تھا. ابھی آئیں گے خاطر میرا ایمان ہے کہ یہ جو پروگرام رکھا ہے یہ کامیاب ہوگا. میں شکر گزار ہوں خدا کا ایسی عظیم شخصیت کے لیے. یہ ہمارے علاقے کی رونق ہے اور ایک بہتا سورج ہے. سعادت جوید کو میں بچپن سے جانتا ہوں اور میرا ان کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق ہے، بھائیوں جیسا پیار ہے. آپ انتہائی پڑھی لکھی شخصیت ہیں اور آپ نے اپنی قوم کے لیے نہ صرف سماجی ویلفیئر کے کام کیا اپنی یونٹی کے لیے، بلکہ روحانی طور پر بھی جو تھوڑا خدا نے کو ایجوکیشن کا دیا ہوا ہے خدا آپ کو استعمال کیا. شاید آپ کو علم نہیں کہ سعادت جاوید کئی اسکول اوپن کر چکے ہیں، اسٹیبلش کر چکے ہیں اور بڑے لوگ، بچے جو بہت اعلیٰ نوکریوں پر، جاب پر فائز ہیں، تو کئی تو ملک سے بھی باہر جا چکے ہیں اور کئی سرکاری جابس کر رہے ہیں. آپ کی تعلیمی خدمات کی بدولت خدا نے خوبصورت روپ دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گفٹ، یہ ریاست اور ہم ان کی جو نالج کی اور وزڈم کی ریز ہیں، کرنیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ ٹرانسفارمیشن جو ہے ان کے اندر انوائنٹنگ ہے وہ ٹرانسفر ہو. تو کہتے ہیں نا کہ مطلب پھل اپنے وہ چلا جاتا ہے، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. تھینک یو سر. تو دیکھیں آپ نے میرے ذہن سے نکل کی بات ہے، ان لوگ مجھے بتا دی ہے، درخت اپنے پھلوں سے اور خربوزے میں دیکھے خربوزہ. تو یہ ٹیچر ہیں، انوائٹڈ ٹیچر ہیں اور یہ کالڈ ٹیچر ہیں، گفٹڈ ٹیچر ہیں. جس انداز سے یہ سمجھاتے ہیں ان کے اسٹوڈنٹ کو کام کہا جاتا ہے. اور ابھی ان دنوں یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں گریس کی. تو میں خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ یہ ابھی یوٹیوب پر چینل پر بھی چلے گا. سر آپ کے ریٹ کے اس کو یوز کر رہا گریس ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پش کیجیے، کلک کیجیے اور پھر آل کے بٹن پر کلک کریں، جس سے آپ کو سارے آنے والے پروگرام جو اس پروگرام کی بھی اپڈیٹ ملتی رہے گی. میں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے پہلے سے اور میں یہ پروگرام دیکھتا رہتا ہوں اور ہماری بھی جگہ کہیں نہ کہیں تصویر آ جاتی ہے فیس ٹی وی پر، یہ آپ کی فیس ہے. تو آپ کی بھرپور تعلیم میں سوال جو تعارف کے مطابق ہیں. تو آئیے قوم کے مسیح قوم کے عظیم سکول کو بھرپور تعلیاں بہت سارا یہ ہمارے لیے اسپورٹ کی بات ہے کہ آپ اس چھوٹی سی انڈسٹری میں آ کر خدا کے کلام کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ.
سلوس کے محیط نام میں آپ نام کی خدمت اسلام کو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاسٹر شفقت بشارت صاحب میرے متعلق جو باتیں کہہ رہے تھے، ان کی محبت اور پیار میں بہت کچھ جو ہے وہ میرے بارے میں جو ہے وہ کیا گیا، اور یہ حقیقت بات ہے کہ ہم نے کافی عرصہ اکٹھے جو ہے وہ گزارا. اس وقت ینگ تھے، میں بھی جو ہے وہ ینگ تھا، تو اکثر ہم جو ہے نا وہ مختلف جگہوں پہ دوروں کے بارے میں جاتے، اور ان کے پاس جو پرستش کا طبلہ تھا اور بڑا اچھا بجاتے تھے طبلہ. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب جہاں پہ بھی جاتے بڑی خدیائی ملتی ہے، اور خدا نے ان کو بلس کیا، برکت دی، اور بڑے ٹیلنٹڈ جو تھے، اور ابھی بھی خدا نے سرگرم ہیں. تو اس کی آخری آیت میں لکھا ہے، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخش دوں گا. کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر قرآن بہتر. میرے عزیزوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، خدا کا اس کے بارے میں ایک پلان، ایک منصوبہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو میں نے گلے شکوے کرتے دیکھا، جو پرابلم میں مسائل کا جو ہے وہ شکار ہیں. وہ یہ کہتے، خدا سے گلہ شکوہ بھی کرتے جو ہے وہ سنا کہ میں تو مصیبتوں میں جو ہے نا وہ زندگی بسر کر رہا ہوں. لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، سب انسانوں کے لیے یکساں مواقع. ایک انسان جو محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، سچائی پر چلتا ہے، خداوند کے نام میں، قدرت میں، جلال میں آگے بڑھتا ہے، تو وہ کیا، وہ بادشاہ بن جاتا ہے. وہ ایسا خدا کا خادم بن جاتا ہے کہ اگر وہ اپنی زبان مبارک سے جو ہے وہ بدروحوں کو ڈانٹتا ہے تو وہ نکل جاتی ہے. بیماریوں کو جھڑکتا ہے تو بیماریاں جسموں کو جو ہے وہ چھوڑ جاتی ہیں. اور ایسے بھی لوگ ہیں جو حالات کا شکار ہو جاتے ہیں، ابلیس کے چنگل میں پھنسے رہتے ہیں، گناہ کی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں اور آگے نہیں بڑھ پاتے. یہ بڑی رکاوٹیں ان کی زندگی میں جو ہے وہ آتی چلی جاتی ہیں. اور بائبل مقدس میں سے چند ایک لیڈران کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ اس کو تفصیل سے پڑھ لیجئے گا، چونکہ وقت کی مناسبت سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں موسیٰ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. موسیٰ کو آپ دیکھیے، اس کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کس پروسیس سے جو ہے وہ گزرا. اس وقت جب مصر کی بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں تھی تو کیا کرتے تھے، وہ اینٹیں ان سے بنواتے تھے، اور یہاں تک کہ اسے محنت مزدوری ان کو نہیں دیتے تھے. بڑے کرائسس میں، بڑی مصیبت کی زندگی جو تھے وہ بسر کر رہے تھے. اب جب خدا نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کا رونا کرانا چلانا جو ہے وہ سنا ہے، تو خدا نے کیا کیا، جب موسیٰ کو پیدا کیا تو آپ دیکھیے گا کہ وہ جو ہے وہ وقت حالات کے مطابق جو مصر کا بادشاہ ہے، اس کی جو بیٹی ہے، اس کے گھر جو ہے وہ رہا ہے. وہ سارے واقعے تو میں بیان نہیں، آپ سب اس سے واقف ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ اسے دریا میں جو ہے وہ بہا دیا گیا. اور جب فرعون کی بیٹی نے اسے لیا اور اس کے بعد اسے محل میں رکھا، اس کی پرورش محل میں ہوئی، اور جب وہ جوان ہوا تو کیا ہوا، چونکہ اس میں قوم پرستی تھی، جب وہ باہر نکلا تو اس نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ جو عبرانی سے لڑ رہا تھا، تو اس نے عبرانی کو جو ہے وہ مار دیا. کیا ہوا، جب دوسری دفعہ پھر اسی طرح جھگڑا پیدا ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم نے تو اس کو بھی قتل کر دیا. اب وہ ڈر کر جو ہے وہ بھاگا، مدیان میں جو ہے وہ چلا گیا. وہاں پہ جو ہے وہ یترو کی بھیڑ بکریاں جو ہے وہ چراتا رہا. وہیں پہ اس کی شادی ہوئی. خدا کا ایک پلان اس کے بارے میں تھا، کیونکہ جب وہ بھیڑ بکریاں چراتا، ان کی حفاظت کرتا، اور خدا نے یہ دیکھا کہ یہ میری قوم کی صحیح طریقے سے نمائندگی کرے گا، اور میری قوم جو ابلیس کے چنگل میں ہے، جو بادشاہ کے چنگل میں ہے، جو قسم پرسی کی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہی ہے، یہی لیڈر ہے جو ان کو ملک مصر سے جو ہے وہ نکالے گا.
अब खुदा ने उसे चुन लिया, झाड़ी में जो है वो उस पर जाहिर हुआ है। और हालांकि मूसा जो था वो बड़ा डरा हुआ था, वो उसे पता था कि वो बड़ा संग दिल जो है वो बादशाह है, लेकिन इसके बावजूद खुदा ने जो है वो उसे तैयार किया, उसे जो है वो मुकम्मल तैयारी दी। और उसके बाद जो है वो वहाँ पे आया। और उस सारे वाक़े में आप देखें कि किस तरह से जो है वो फ़िरौन के वहाँ पे जो आबादी थी, मुल्क था, वहाँ पे आफतें, जुए, मेंढक, टिड्डियाँ, खून और इस तरह से मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है वो भेजी गई। इसके बावजूद उसने अपने दिल को सख्त कर दिया और वो नहीं चाहता था कि बनी इस्राएल को जो है वो छुड़ाए, क्योंकि मूसा ने उसे कहा कि हमें 3 दिन की जो है वो छुट्टी दे इस कौम को, ताकि ये अपने खुदा की इबादत करें। लेकिन उसका दिल सख्त हुआ। जब प्लोटों को मारा गया, ये आखिरी आपत्ति, जब प्लोटों को मारा गया तब उसने जो है वो उनको जो है वो जाने दिया। लेकिन उस पर भी जब फौज ने चढ़ाई की है तो आपको पता है कि किस तरह से खुदा ने उन्हें जो है वो दरिया से जो है वो निकाला। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर शख्स के साथ खुदा जो है वो उसे मुख्तलिफ हालात से गुजार कर जो साबित कदम रहता है, खुदावंद में मजबूत रहता है, खुदावंद जो है वो उसे बरकत जो है वो देता है। आप देखें शमूएल के बारे में, जब हन्ना दुआ कर रही थी, किस तरह से उसने अपनी औलाद के लिए, बाबा एली जो था वो वहाँ पे काहिल था, तो जब खुदा ने उसे औलाद दी है तो उसने क्या किया, उसने खुदा के साथ वादा किया था कि मैं अपने इस जो है वो पेलोठे को खुदा के घर के लिए मखसूस करूँगी। और उसने ऐसा ही किया। दूध छुड़ाने के बाद तो खुदा की हैकल में ले आई। और आप अगली जिंदगी देखिए बुजुर्ग शमूएल की, कि अपने छोटे छोटे हाथों से वो किस तरह खुदावंद के घर की सफाई करता, वो किस तरह से जो है वो उस घर को तैयार करता कि लोगों ने प्रस्तुत के लिए आना है, लोगों ने दुआ के लिए आना है। वो बड़ी लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, जुस्तजू के साथ, वो बिल्कुल छोटा था। खासतौर पे बेटियां बैठी हुई हैं, तो मैं इनकी इंकरेजमेंट के लिए ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से छोटी ही उम्र में वो खुदा के साथ साथ जो है वो चलता था। और उसके इस लगन की वजह से, उसकी इस जुस्तजू की वजह से, उसकी इस मेहनत की वजह से, हालांकि वो बहुत बड़ा खादम था, बाबा एली काहिन था, वो भी खुदा की हजूरी में बड़ी रास्तबाजी के साथ जो है वो चलता था। लेकिन उसमें एक जो बात थी, क्योंकि उसने अपनी औलाद को नहीं समझाया था। उसके बेटे जो थे वो मन मानिए करते थे, खुदा के घर में ऐसी जो है वो हरकतें करते थे जो खुदा को पसंद नहीं। अब क्या हुआ कि वो छोटा सा बच्चा जो खुदावन के साथ साथ चलता है, खुदावन के, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े प्रीचर हैं, आप जो है वो कलाम कर रहे हैं तो यही जो है वो खिदमत है। खिदमत ये भी है कि आप अगर खुदा के घर की सफाई करते हैं, आप अगर ये करते हैं कि संडे का रोज़ है, मैंने खुदावन के घर को तैयार करना है ताकि लोग आएँ, बरकत पाएँ, ये भी एक खिदमत है। आप इसको नीच ना समझिएगा, खाली ये स्टेज पे आना ही जो वो खिदमत नहीं है। और मैं खास तौर पे बताना चाहता हूँ कि किस तरह से छोटी उम्र में ही खुदा ने जो है वो उसे चुन लिया। और बाबा एली का हाल आप देखते हैं कि जब उसने अपने बेटों को जो है वो नहीं समझाया तो क्या हुआ कि आकर वो उसी पर से जो है वो लड़कर नीचे गिर गया और उसकी मौत जो है वो वाक़ई हुई। मैं ये ख़ास तौर पे बताना चाहता हूँ कि आपको खुदा ने जो कुछ भी तोड़ा दिया हुआ है, जिस सतह पे भी दिया हुआ है, आपको गीत गाने का तोड़ा दिया हुआ, प्रस्तुत करने का तोड़ा दिया हुआ है, आपको खुदा के घर के इंतज़ाम करने का तोड़ा जो है वो मिला हुआ है, आपको जो है वो तोड़ा मिला हुआ है कि आप कलीसिया के लोगों को खुदा के घर में जो है वो लेकर आते हैं। जो भी आपके पास खिदमत है, सबसे पहली बात जो खुदा देखता है वो आपकी ज़िंदगी में कमिटमेंट है कि आप किस कमिटमेंट के साथ खुदा की इबादत करते हैं, किस कमिटमेंट के साथ खुदा के जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए जो है वो काम करते हैं। आप छोटे पैमाने पे हैं, आप बड़े पैमाने पे, आप जिस सतह पे भी हैं,
جہاں پہ بھی خداوند کے ساتھ کمٹمنٹ نظر آئے گی، خداوند جو ہے وہ خداوند اسے اپنے جلال کے لیے، بزرگی کے لیے جو ہے وہ استعمال کرے گا۔ اور بقیہ زندگی آپ دیکھیں بزرگ سیموئل کی، اور میں بنی اسرائیل کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے جو تھے یہ بادشاہت کا نظام نہیں تھا۔ کاہن جو ہے جیسے بابا علی کاہن تھا کہ بزرگ سیموئل کو جو ہے وہ چنا گیا، اور وہی دونوں چیزوں سے جو ہے وہ اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، بتاتے تھے ان کو، خدا کی بھی باتیں بتاتے تھے، اور سارے انتظام کو بھی جو ہے وہ سنبھالتے تھے۔ اور یہاں پہ بزرگ سیموئل کے دور میں لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جس طرح دوسری قوموں کے جو ہے وہ بادشاہ ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے لیے بھی ایک بادشاہ جو ہے وہ مقرر ہے۔ حالانکہ خدا کو یہ چیز، یہ بات جو ہے وہ پسند نہیں آئی کہ حالانکہ میں ان کی نگہداشت کرتا ہوں، ان کی رہنمائی کرتا ہوں، انہیں مشکلوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نکالتا ہوں، لیکن یہ پھر بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے ایک حاکم، ایک بادشاہ جو ہے وہ مقرر کر۔ آپ تواریخ کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے جب انہوں نے بادشاہ حکمران ہوئے تو کس طرح سے بنی اسرائیل پہ ظلم و ستم جو ہے وہ ہوتے رہے۔ اور میں سول کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلا بادشاہ جو تھا یہ منتصب، اس کو جو ہے وہ کیا گیا، اور یہ بھی گدھے چرانے کے لیے جو ہے وہ گیا ہوا ہے۔ دیکھیں اس کی زندگی میں جو کمٹمنٹ خدا نے دیکھی کہ وہ جو ہے وہ اس کے اندر یہ ایک خصلت تھی، ایک روش تھی کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کی نگہداشت جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے، لوگوں کی پرابلم مسائل کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ جانچتا تھا، اور بڑا اس کا قد کاٹ تھا۔ خدا نے اسے چنا بنی اسرائیل کی، لیکن آگے کی آپ جو ہے وہ بات دیکھیں، جب وہ خدا کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں رہا، جب اس نے اپنی من مرضیاں جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ خداوند کے ساتھ ساتھ آپ چلتے ہیں بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ، زور شور کے ساتھ، اور دن رات جو ہے اپنے دل میں، زندگی میں آپ نے اپنا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ خداوند کے کاموں کو بنایا ہوتا ہے۔ خدا بلیس کرتا ہے، خدا آگے بڑھاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے آدموں کو جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے، یہ بزرگ یہ سول کی طرح جو ہے وہ جب ان کو برکت ملتی ہے، جب خدا ان کو بڑھاتا ہے، آگے پھیلاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری چیزیں آڑے آ جاتی ہیں، مغروری آ جاتی ہے۔ میں تو بہت پڑھا لکھا ہوں، میں تو بہت زیادہ کلام کو جو ہے وہ سمجھتا ہوں، یہ کیا چیز ہے، یہ مجھے سکھانے کی کوشش، اس طرح کی باتیں۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابلیس کے حربے ہیں۔ ابلیس میں اکثر اوقات کہا کرتا ہوں کہ ابلیس جو ہے وہ بڑے لوگوں سے، بڑے خادموں سے، بڑے چرچوں سے، بڑے مشنوں سے جو ہے وہ بڑے بڑے کام جو ہے وہ خطرناک نہیں کروا سکتا، برائی نہیں کروا سکتا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ حسد کی روح جو ہے وہ ڈال دیتا ہے، مغروری کی جو ہے وہ روح ڈال دیتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ وہ کلیسیا، وہ سارا نظام بہتر جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور کلیسیاؤں میں آج آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کلیسیاؤں میں یہی ہے۔ آج یہ میں زیادہ ٹائم تو نہیں دے رہا ہوں بہنا، زیادہ ٹائم تو کتنا ٹائم ہے، تو میں یہ خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ جس طرح جس کمٹمنٹ آپ کلیسیاؤں کو دیکھ لیں، مشنوں کو دیکھ لیں، چرچز میں تجزیہ چونکہ گریس ٹیلی ویژن سے منسلک ہوں، اور میری یہ ویژن ہے کہ میں نے منورٹی کے لیے جو ہے وہ کام کرنا ہے، اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، اور میں نے اس میں سارے اسپیکٹس جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے اگر کسی پہ ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو میں وہاں پہ بھی جو ہے وہ ڈٹ کر اس کا جو ہے وہ مقابلہ کرتا ہوں۔ اور خدا نے بلیس کیا ہوا ہے، روحانی طور پر بھی پریئر ٹائم سیگمنٹ ہے، اس کے روز ہم اسے جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں، تو اس میں بھی خدا کے نام کو بھی جلا دیں۔ اس کے علاوہ سوشل کام ہیں، ایجوکیشن پہ بہت سارا جو ہے وہ میں نے ورک کیا جو کہ ہمارے قوم کی بھی ضرورت ہے۔ میں یہ خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں، میں نے چرچز میں اور مشنوں میں یہ بڑے برے حالات دیکھے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جب آگے بڑھتا ہے تو پولیس ڈال دیتا ہے، مغروری ڈال دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے جی میرے جیسا تو کوئی بندہ نہیں ہے، دوسرے لوگ جو ہے وہ اسے نفرت کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
جب آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں خدا کے نام میں اس کے زور میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑا کنٹرول کرنا ہوگا، اپنی ذات پہ بڑا کنٹرول کرنا۔ جب آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کی عزت رسپیکٹ ہو رہی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اب اس طرح سے کے ہیلو بہانوں سے آپ کے ذہن میں، دل میں، زندگی میں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، لالچ کی، بغض کی، حسد کی، مغروری کی یہ روح جب پیدا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اور نظام خراب ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہم حالت جنگ میں ہیں، ہم سبھی یہاں پہ خدا کے لوگوں کی اور ابلیس کے لوگوں کی جنگ ہے۔ ابلیس اپنے طریقے سے وار کرتا ہے، خدا کے لوگ اپنے طریقے سے اس کا دفاع بھی کرتے ہیں اور اس کے خلاف منادی بھی کرتے ہیں، اسے مار جو ہے وہ بگاتے ہیں۔ تو میں خاص طور پہ اس بارے میں اور بھی بہت ساری جو ہے وہ مثالیں ہمیں بائبل مقدس میں سے جو ہے وہ لیڈرشپ کے حوالہ سے ملتی ہیں کہ خدا کس طرح سے اپنے لوگوں، نہمیہ کے بارے میں آپ دیکھ لیں، وہ ایک لیمن تھا، تو بڑا پڑھا لکھا، بڑا خادم اور اس طرح سے بڑا چرچ میں اس کو کوئی رتبہ نہیں تھا۔ نہمیہ ایک لیمن تھا، تو کیا ہوا جب ہیکل تباہ و برباد ہو گئی تو اس نے کیا کیا؟ لیمن نے جو ہے، کیونکہ اس کے اندر خدا کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، خدا کے ساتھ پیار کرتا تھا، خدا نے جو ہے وہ اسے چن لیا اور اس نے خدا کے گھر کو جو ہے وہ بنایا ہے۔ ہر تمام رکاوٹیں جو ہیں وہ دور ہوئی ہیں، اور یہ خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں جب آپ خدا کے نام میں، قدرت میں، جلال میں آگے بڑھتے ہیں تو خدا آپ کی مدد جو ہے وہ کرتا ہے، خدا آپ کو بلیس کرتا ہے۔ اور جتنی بھی رکاوٹیں آتی ہیں، ہر شخص کے لیے آتی ہیں، جو بھی آپ اچھا کام جو ہے وہ کرتے اس میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ خدا کا کام، خدا کا نظام آگے جو ہے وہ بڑھے، وہ اپنی بادشاہت قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب آپ خدا کے ساتھ ہوتے ہیں تو خدا خیر تمام رکاوٹوں کو جو ہے۔ اور میں نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہے بہت ساری پریشانی ہے، بہت ساری، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا، یہ کام تو ہونے والے ہیں، خداوند جو ہے وہ سارا کچھ ممکن جو ہے وہ کرتا ہے۔ خداوند کے ساتھ محبت رکھیے گا، خداوند کے ساتھ وفاداری سے چلیے گا، خداوند آپ کو برکت دے۔ بیٹے خرم جارج جو متعدد ویڈیوز شوٹ کر چکے ہیں ورشپ کی، یہ اسی چرچ سے سارے خدا ہم نے پیار کیے اور خدا ہم نے ایکسٹینڈ کیے ٹلوں میں اور ارد گرد کی کلیسیوں میں کام خدا ہم کا جاری اور ساری ہے۔ میں شکر گزار ہوں ایلڈر صاحب کا کہ وہ تشریف فرما ہوں اپنی فیملی کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو ویری مچ۔ تو آئیے بھرپور تالیوں میں ہم دعوت دیں گے خدا ان کے خادم جناب ریورنڈ ذیشان رابرٹ صاحب کو۔ آپ کا تعلق حیدرآباد سے ہے اور آپ انٹیگریٹڈ بائبل اسٹڈی سیمینار تھرو آؤٹ نیشن کرواتے ہیں۔ تو آئیے آج کی اس برکت سے، کلام کی نعمت سے فیض یاب ہوں۔ بھرپور تعلیم۔ یسوع مسیح کے بہت خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ کافی دیر سے، جیسا مجھے معلوم ہوا کہ اور آن ٹائم چرچ میں آ گئے تھے اور آپ ویٹ کر رہے تھے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ یقیناً آپ نے خدا کی حضوری سے برکت پائی، آپ نے کلام سنا اور دعا میں وقت گزارا۔ میں گھر سے 11:15 بجے کا نکلا ہوں، تو موٹر وے سے کچھ پہلے گاڑی خراب ہو گئی تھی اور وہاں پر کافی ٹائم لگ گیا، اس وجہ سے بہت لیٹ ہو گیا ہوں۔ کیونکہ اس سیشن کے حوالے سے ہم خود بھی بڑے کنسرن ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ہمیں ملے تاکہ ہم کتاب کی اسائنمنٹس زیادہ کروا سکیں۔ جو پادری صاحب نے بتایا بے شک فیمیل زیادہ ہے، بیٹیاں بہنیں زیادہ ہیں، لیکن انہوں نے بتایا کہ ان کا موسٹلی آپ کا تعلق لیڈرشپ کے ساتھ ہے اور بچے پڑھے لکھے ہیں۔ ہمارے مینول کا جو مین ہماری اپروچ ہوتی ہے تو چرچ کے لیڈرز، بالخصوص پاسبان، پادری صاحبان خصوصیت کے ساتھ، اور جو چرچ کے ساتھ
मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमत करते हैं, तो हमारी हतल सी कोशिश होती है कि इस मैनुअल को उन तक ज़रूर लेकर जाया जाए। ओवरऑल इसमें कलाम सीखने के लिए, कलाम से जो दिलचस्पी रखते हैं, बहुत सारी बातें हैं। जो इतने ज़्यादा नहीं भी पढ़े लिखे होंगे वो भी कलाम की बहुत सारी बातों से बरकत पाएंगे, कलाम सीख सकेंगे। लेकिन अप्रोच हमारी ये होती है कि जो चर्च को रन कर रहे हैं एटलीस्ट वो ज़्यादा बैठे हों, क्योंकि कलाम की जो मेथोडोलॉजी है, इसका जो तरीका है इसको पढ़ने का, वो ज़्यादा जो है अफेक्टिव होता है चर्च लीडर्स के लिए। सेकंड, अगर बेटा ये बच्ची बार बार आपको तंग करेगी तो आप भी पीछे चले जाए ताकि बाकी तंग ना हो, ठीक है। इन 66 किताबों को खुदा के रूह ने जमा किया है और इसमें कोई चीज भी बेजुफ्त नहीं है। और क्या होना है जी? इसमें यानी जो जुफ्त नहीं है, इसका मतलब है कि खुदा के कलाम में जो कुछ भी है वो जुफ्त है, बेजुफ्त यानी ताक नहीं। तो हम जानते हैं जुफ्त और ताक क्या है, और इससे मुराद यह है कि खुदा का कलाम इवन है, ओड नहीं है। जुफ्त से मुराद है कि इसके अंदर हर सवाल का जवाब है। इसकी तकसीम ताक ना होने से मुराद है कि कहानी वंड नहीं। इसमें कोई भी ऐसा सवाल नहीं जिसका जवाब ना हो। तो इसीलिए लिखा है कि तुम खुदावन की किताब में ढूंढो और पढ़ो। तो हमें, जब हम इस किताब को सर्च आउट करेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसलिए इसके बारे में ये कहता हूं कि देखें, फिजिक्स की किताब में से न्यूमेरिकल्स या फिजिक्स के सवालों के जवाब मिलेंगे। केमिस्ट्री के फार्मूले आपको फिजिक्स की किताब में नहीं मिलेंगे। मैथ के या रियाजी के जो अलजबरा और मसले हैं वो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में नहीं मिलेंगे। तो जिस किताब का सवाल होगा उसी किताब के अंदर उसका जवाब होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सवाल बाइबल मुकद्दस का हो और जवाब आपको दुनिया का कोई लॉजिक, कोई फलसफा, कोई साइंस खुदा के कलाम के सवाल का जवाब दे। इसका जवाब इसके अंदर मौजूद है। और अगर हमें किसी सवाल का जवाब मिल नहीं रहा तो इससे मुराद ये नहीं है कि जवाब है नहीं। इससे मुराद ये है कि अभी हम उस तक पहुंचे नहीं। अभी हमारी आंखों से वो ओझल कहीं छुपा हुआ है। वक्त आएगा हमें उसका भी जवाब मिल जाएगा। बंद करें और दुआ करेंगे इस सेशन के लिए। पादरी साहब आएंगे, मिस्टर जोसेफ साहब, और दुआ करेंगे। उसके बाद 10 मिनट के लिए आपके पास देंगे। दुआ करें। हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम में हम तेरे शुक्रगुजारी करते हैं आज के सेशन के लिए, जिसमें तूने हर तरह से हमारी मदद की रहनुमाई की। अपने लोगों को खुदा तू हिकमत, दानाई, फहमत करो। तेरे बंदा पादरी दिलशान रॉबर्ट साहब के लिए भी तेरी बरकत को, तेरे फजल को चाहता हूँ। बकाया मादा वक्त में तू हमारी रहनुमाई कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।